پارٹی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین جو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب یہ جو جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میچوں کی خاطر مساجد کو تالے لگوائے۔ یہ قذافی اسٹیڈیم پی ایس ایل کے میچ ہو رہے تھے، ان میچوں کے دوران مسجدوں کو تالے لگوائے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں ایسے کام ہو تو پھر وہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ہمارے اس ملک میں ان ظالموں نے قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا، اور اس کے بعد ایسے بھی ظالم تھے جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کیا مسلمان نہیں ہوتا؟ اگر میں نام ہوں تو وہ بھی بالکل واضح ہے۔ یہ عمران خان کا اپنا قول ہے کہ اگر نبی کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو کیا تم اس کو کافر کہو گے؟ ہاں کافر کہیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ بے باک ہے۔ اور وہی نواز شریف جس کا کلپ اب بھی موجود ہے، اس نے یہ کہا کہ قادیانی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ وہ ظالم بدبخت، تجھے یہ نہیں پتا کہ قادیانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ کس حیثیت سے تم ان کو اپنا بھائی کہتے ہو، اور کس حیثیت سے تم اپنا ان کو بہن بھائی کہتے ہو؟ معلوم ہوا تمہاری رگوں میں بھی وہی حرام کا خون بہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو انسان ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے یہ پتا ہے کہ یہ ظالم ہے تو پھر کسی مولوی کو مفتی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، ایسا انسان خود ہی دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ووٹ کس کے لیے ہے تو کیا آواز نکلے گی؟ ٹی ایل پی ایک اسلامی مذہبی جماعت ہے، ضرور ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ہمارے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی بات اور ہوتی ہے۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ پر یہ بات لازم ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی روکنا ہے، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو بھی روکنا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی روکنا ہے۔ اور اگر آپ کے ہی گھر سے ووٹ جاتا ہے ان ظالموں کو تو پھر یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن حضور کو آپ نے کیا منہ دکھانا ہے۔ ساری زندگی ہم نے انگوٹھے چومے ہیں، اور جب انگوٹھا لگانے کی باری آتی ہے تو ہم غداری کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، لیکن جب نبی کے نام پر ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے۔ لہذا یہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے بچوں کا یہ فرض بنتا ہے، اگر ان ظالموں کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی آپ سے ووٹ مانگتا ہے اور وہ پارٹی ٹی ایل پی لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، اس کے بعد آپ کا یہ اپنا حق ہے، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ووٹ دو، آپ کا یہ اپنا حق ہے۔ اگر وہ مانگتے ہیں ووٹ تو کل قیامت کے دن تو یہ تو کہہ سکو گے یا رسول اللہ میں نہ جہاد کر سکا اور نہ ہی میں کوئی اور بڑا کام کر سکا، ہاں میرے پاس ایک انگوٹھا تھا، میرے پاس ایک پرچی تھی جو میں نے آپ کے نام پر دی ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی شفاعت یہیں سے ہو جائے۔ اور اگر ان ظالموں کو ووٹ دینے کے بعد کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان محشر میں آپ سے منہ پھیر لیا پھر کہاں جاؤ گے؟ ارے جس دامن کی نبیوں کو بھی ضرورت ہے، حضور کے صحابہ کی بھی ضرورت ہے، اور صحابہ کو بھی ضرورت ہے، اور اگر اس چہرے نے آپ سے منہ پھیر لیا تو قیامت کے دن پھر کہاں جاؤ گے؟ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو بریانی کی پلیٹیں بھی مل جاتی ہیں، پیسے بھی مل جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی مل جاتی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی